جہاں پر وہ جائیں اور جو پیپرا رولز کی ایگزمپشن وہاں سے لے لیں، تاکہ 6 مہینے کا جو ایک سفر ہے پروکیور کرنے کے لیے ایک ورلڈ کلاس کنسلٹنٹ کو، اس سے 6 مہینے ہمارے ضائع ہونے سے بچ جائیں اور اس کے لیے ہم فی الفور کام شروع کر دیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ اگر ہیومن ریسورس کی اگر کہیں کمی ہے تو وہ فی الفور آپ لم سے، نس سے، جہاں سے بھی بہترین پاکستانی مائع ناز ہیومن ریسورسز آپ کو اویلیبل ہیں وہ لیں، اینڈ اسکائی از دا لمٹ، تاکہ آپ کو جو جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان سے آگاہی ہو۔ منسٹریز میں ہمارے پاس جو سیکرٹریز ہیں وہ بڑے مائع ناز سیکرٹریز ہیں، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جو کہ بہت قابل، بہت محنتی اور عظیم پاکستانی ہیں۔ اس کے ساتھ معاف کیجئے اگر میں یہ کہوں تو کچھ حوالوں سے میڈیوکریٹی ہے، تو یہ بات غلط نہیں، لیکن ہمیں اسی احساسے سے ہمیں کام لینا ہے، اسی ہیومن ریسورس سے کام لینا ہے۔ جو اچھے سیکرٹریز ہیں ان کو بھرپور شاباش اور ستائش ملے گی، تاکہ باقیوں کو ترغیب ملے، اور جو کام نہیں کرتے پھر جو ایک قانون ہے، قدرت کا ایک فطرت کا نظام ہے، وہ اٹ ول اڈاپٹ اٹس کورس اور وہ سائیڈ لائن ہو جائیں گے۔ میں واپس آتا ہوں اپنی بات پہ کہ منسٹریز میں فائل ورک کا اتنا ایک بوجھ ہوتا ہے، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ محیط ہے پچھلے 30-35 سال پہ، کہ وہ نئے آئیڈیاز، نئی سوچیں کا وقت نہیں ہوتا۔ فائل ورک اگر وہ کر لیں تو وہی بڑی بات ہے۔ تو آپ کو ایک ایسا میکنزم بنانا ہوگا اپنے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے، اپنے اہداف پورے کرنے کے لیے، جہاں پر فائل ورک بھی جو ہے اس سے بھی نپٹا جائے، اور جہاں پر ماڈرن تھنکنگ، ریفلیکشن، ڈسکشن، ڈبیٹ، وہ تھنک ٹینک کہہ لیں، آپ کا پول کہہ لیں، آپ کا جو بھی اس کو کہنا کہہ لیں، وہ آپ کے پاس موجود ہو، اور جو آپ کو ان محکموں میں، ان وزارتوں میں جو اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس نئے ٹولز ہوں، آپ کے پاس نئی سوچیں ہیں، آپ کے پاس نئی اسٹریٹجیز ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آج آپ کو کرنی ہیں، یہ آغاز ہے۔ ہم اپنی حکومت کی اس وقت 4تھے ہفتے میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یہ 5 سال انشاءاللہ ہمارے پاس ہیں، اور ان 5 سالوں میں ہمیں پاکستان کی معیشت کو بدلنا ہے۔ لیکن وہ ابھی آپ سٹارٹ کریں گے، ابھی اس کا آغاز دیں گے، چاہے وہ آپ کی وزارت خزانہ ہے، چاہے وہ آپ کی وزارت کامرس اینڈ ٹریڈ ہے، چاہے وہ انٹیریئر ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ آئی ٹی ہے، چاہے وہ پاور منسٹری ہے، چاہے وہ ڈیفنس ہے، چاہے وہ آپ کے انڈسٹری ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ آپ نے اپنے اہداف کو، اپنے جو میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ اسے اسٹریٹجیز بنائیں گے، تو پھر اس طرف ہم تیزی کے ساتھ ہم آگے ہم دوڑنا شروع کر دیں گے۔ اس میں بوتھ ریسپانسبلٹی ود اکاؤنٹیبلٹی جو مجھ سے شروع ہوگی اور وہ آپ تک اور نیچے آپ کے جائے گی۔ اگر یہ کامبینیشن نہیں ہوگا، ریسپانسبلٹی، اتھارٹی ود اکاؤنٹیبلٹی، اتھارٹی ریسپانسبلٹی ود اکاؤنٹیبلٹی، دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا، کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ لہٰذا یہ ٹارگٹس جو آپ کے لیے سیٹ کیے گئے ہیں، اس کے لیے میں نے ایک میکنزم کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، تو یہ فلی آٹومیٹڈ ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا کے کسی بھی ایک بہترین نظام کے ساتھ ہم پلہ ہوگا، جس کے ذریعے ہر وزارت کا میں ان کے ساتھ بیٹھا کروں گا، اینڈ وی ول سٹ ود ایچ ادر، اور یہ اس میں ریویو کریں گے، وہ ماہانہ ہو، وہ سہمائی ہو، واٹ ایور، ریویو کریں گے۔ یہ ٹارگٹس یہ طے ہوئے تھے، یہ اچیو کیا، یہ اچیو اگر نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے، کہاں ڈیلے ہوئی، کس نے سرخ فیتہ وہاں چلایا، کس نے انآرڈینیٹ ڈیلے کی، یہ وہ ساری چیزیں۔ اس کے بغیر ترقی کا خواب وہ ہمیشہ ادھورا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ فالو اپ، یہ پرویکٹیو جو اس کے اوپر سپرویژن آپ کی، میری اور ہم سب کی، وہ انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ
خود انحصاری کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس وقت وزارت خزانہ میں اور اکانومی کو اپنی مضبوط جڑیں پکڑنے کے لیے جتنی ان 3 ہفتوں میں میں نے میٹنگز کی ہیں، شاید ہی کسی اور شعبے کی ہیں، کہ کس طرح ہم نے بتدریج اپنے قرضوں کو نیچے لے کے آنا ہے۔ IMF پروگرام جو ہے وہ تو ہمیں ایک میکرو لیول پر ایک اسٹیبلٹی اور انٹرنیشنلی پاکستان کے استحکام کا ایک سمبل ہوگا، لیکن ہمیں آگے ترقی کرنی ہے، ہمیں اپنی گروتھ کو بڑھانا ہے، GDP کو آگے لے کے جانا ہے، جابز مہیا کرنی ہے، زراعت میں ترقی کرنی ہے، IT میں ترقی کرنی ہے، مائن اینڈ منرلز میں ترقی کرنی ہے، پاور میں ہم نے ایک اصلاحات لے کے آنی ہے، پیٹرولیم میں لے کے آنی ہے۔ وہاں پر تو IMF تو یہ چاہے گا کہ یہ چیزیں ہوں، لیکن وہ تو ہمیں خود کرنی ہے۔ اس میں تو نہ IMF کو رکاوٹ ہے، نہ کوئی اس کی طرف سے کوئی اور لمیٹیشن ہے، اور یہ ہمیں خود کرنی ہے، IMF اور نو IMF۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹرکچرل چینجز لانے کے لیے جو اہداف انہی وزارتوں کو میں نے جو آپ کو بھجوائے ہیں، اس کو مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے بڑے غور سے پڑھا ہوگا، بڑے غور سے دیکھا ہوگا، اور اب اس کے اوپر عمل کرنے کی باری آ چکی ہے۔ آپ سب بڑے آنریبل منسٹرز ہیں، بڑے قابل منسٹرز ہیں۔ اٹس اے کمبینیشن آف یوتھ اینڈ ایکسپیرینس۔ آپ میں جوان لوگ بھی ہیں اور تجربہ کار لوگ بھی ہیں، تو یہ مل کر ہی تجربہ اور جوان خون جو ہے مل کر وہ نکھار پیدا کرتے ہیں اور ایک انقلاب لے کے آتے ہیں، ایک گرین انقلاب لے کے آتے ہیں، اور زرعی انقلاب لے کے آتے ہیں، انڈسٹریل انقلاب لے کے آتے ہیں، معاشی انقلاب لے کے آتے ہیں۔ تو یہ آپ الحمدللہ آپ میں بڑی قابلیت ہے۔ میں نے وے فارورڈ آپ کو زبانی ابھی بتایا، وہ یہ پیپرز آپ کو گئے ہیں، اس پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ کہیں اگر کنفیوژن ہے، کہیں کلیریفیکیشن ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا تو پاکستان آگے چلے گا۔ تو اس کے لیے جہاں پر IMF کا پروگرام ہمیں ایک مزید کرنا ہے، وہ 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، ہمیں ضرورت ہے استحکام کی۔ لیکن یہ IMF میں ہمیں نہیں بتانا ہے کہ جناب آپ ہائیبرڈ آپ بیج لے کے آئیں گے، مونسنٹو کو آپ انوالو کریں گے، یا کسی اور دنیا کی اعلیٰ پائے کی کمپنی کو لے کے آئیں گے، اور یہاں پر جو جعلی بیج بکتا ہے اس کا خاتمہ کریں گے، تو آپ کی جو زراعت ہے وہ دن دگنی رات دگنی ترقی کرے گی۔ آپ کیڑے مارنے والے ادویات کو، آپ فرٹیلائزر کو اچھی کوالٹی کا دیں گے کسان کو، تو آپ کی زراعت ترقی کرے گی۔ اسی طریقے سے آپ نوجوان نسل کو اگر ان کو ٹرین نہیں کریں گے، ان کو سکلز مہیا نہیں کریں گے، ووکیشنل ٹریننگ نہیں دیں گے، تو پھر IT کو ہم 25 بلین چھوڑ کے 100 بلین کا بھی خواب دیکھ سکتے ہیں، وہ قیامت تک کا ادھورا رہے گا۔ تو ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے ہمیں اس میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی کل ہم نے جو میٹنگ دی ہے، جہاں پر اللیگل ٹریڈ، سمگلنگ، ہورڈنگ اور جو لیکیجز ہیں، بجلی کی چوری ہے، گیس کی چوری ہے، پیٹرولیم کی چوری ہے، اور پاکستان کا جو سونا ہے جس پہ ہمیں ڈالر مل سکتے ہیں، ہماری چینی، ہماری گندم، وہ جو سمگل ہو رہی ہے، اس کو ہم اگر نہیں روک پا رہے تو وہ کس کا نقصان ہے؟ اس ملک کا نقصان ہے، اور غریب آدمی اس سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو ہم نے سمگلنگ کو روکنا ہے، اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے انٹیریئر منسٹری کو یہ درخواست کی گئی کہ جناب وہ فوری طور پر ایک اپنی پریزنٹیشن لے کے آئیں۔ اسی طریقے سے زراعت کے میدان میں ہم نے ترقی کرنی ہے۔ کل وہاں پر دکھایا جا رہا تھا کہ بجلی کے مد میں شاید ہی پاکستان کا پہلا موقع ہے کہ اس انٹرم پیریڈ میں 58 ارب روپے، نامنل تو شاید 80 ارب ہیں، لیکن ریئل 58 ارب روپے جو چوری کے ہیں وہ ریکور کیے گئے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ اگر ویئر ایور دیر از اے ول دیر از اے وے۔ تو اگر ایک یعنی جو الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی، اٹ واز اے انٹرم گورنمنٹ، ان کو اگر یہ حوصلہ ہوا، ہمت ملی، اور ان کو ہمت دلوائی بھی گئی، اداروں کے سربراہان نے بہت سپورٹ دی ان کو، اور یہ ہورڈنگ اس میں سمگلنگ میں بھی کمی آئی، اور بجلی کی چوری بھی ریکور ہونے شروع ہو گئی۔ So this probably was the first time in Pakistan's history, as far as my political memory is concerned.
سو دس شوز کہ اگر ہمت ہے, نیت ہے اور سوچ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے پیدا کر دیتا ہے اور وہ پھر وہ نیک نیتی کا پھل دیتا ہے. تو میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. اس طرح FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے پورا پروگرام بن گیا. نیکسٹ منتھ انشاءاللہ اس کا کنسلٹنٹ ہمارے ہائر ہو جائیں گے اور ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے پوری طرح ہم اس کے اوپر کمیٹڈ ہیں انشاءاللہ. اور مڈل آف اپریل ول بی اوارڈڈ, دا کانٹریکٹ ول بی اوارڈڈ. اس میں وقت لگنا ہے. اب نہ ظاہر ہے راتوں رات تو نہیں ہوگا. انٹرم پیریڈ میں کس طرح کیا کرنا ہے اس کے لیے میں بتا چکا ہوں. ٹرائبونلز کے ججز کو ہم بالکل ان کو جو بیکار لوگ ہیں, دے ول سپ کافی in their homes and have gupshup with their families. Will bring new judges of highest caliber and totally on merit. ان کے شاید ہم پیپرز لمس کو کہیں گے ریٹن ٹیسٹ وہ لے لیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے. اگر ہم جائیں گے پبلک سروس کمیشن کے پاس تو ان کا آگے کیوں بہت لمبی ہے. ہم اس کے لیے لمز ہے, نسٹ ہے, ان کو ہم کہیں گے ان کے ریٹن ان کے پیپرز دے لیں. ان کے اوپر جو اورل وائوا جو ان کے انٹرویوز ہیں اس کے لیے ایک بڑی اعلیٰ پائے کی کمیٹی بنا سکتے ہیں. وہ ججز لے کے آئیں گے, ان کو ہم انڈکٹ کریں گے. 700 ارب اگر ان کے پاس ہے لیٹیگیشن میں, 700 ارب نہ بھی ہو, 350 ارب ہو, میں ہاف کر دیتا ہوں.